نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورہ فیل ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں صرف 5 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اس لشکر کا ذکر ہے جس میں خصوصی طور پر ہاتھی بھی لائے گئے تھے، اس لیے اسے سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے پر حمیری قبیلے کے لوگ حاکم تھے۔ یہ لوگ اصلاً تو مشرک تھے، اور ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس بتلایا گیا ہے۔ اس نے اپنے دور میں عیسائیوں کے خلاف بہت ہی زیادہ ظلم و تشدد کیا تھا۔ اس نے بہت سے عیسائیوں کو چن چن کر قتل کرایا، بلکہ ایک موقع پر آگ کی خندقیں کھدوا کر ان میں ہزاروں عیسائیوں کو زندہ جلوا دیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے تحت کیا گیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود۔ اس انتہائی ظالمانہ کارروائی سے جو لوگ بچ گئے، انہوں نے بادشاہ روم قیصر کے پاس جا کر مدد کے لیے فریاد کی۔ قیصر نے یہ سوچتے ہوئے کہ یمن کا علاقہ تو کافی فاصلے پر ہے، اس نے اپنے ماتحت شاہ حبشہ نجاشی، جس کا نام علیباس تھا، اس کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کرے اور حمیروں کے تسلط سے وہاں کی آبادی کو آزادی دلائے۔ چنانچہ نجاشی نے 70,000 افراد پر مشتمل ایک زبردست لشکر یمن کے لیے روانہ کیا۔ اسی لشکر کا سپہ سالار ایک آدمی تھا جس کا نام اربات تھا، لیکن اسی لشکر میں ایک اور کمانڈر تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ سپہ سالار کوئی اور تھا جس کا نام اربات تھا، اور کمانڈر دوسرا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ بہرحال حبشہ کے اس لشکر نے یمن میں جا کر حمیروں پر فتح حاصل کر لی اور پورے کے پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور ظالم بادشاہ ذو نواس فرار ہوتے ہوئے قریبی سمندر میں جا کر غرق ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابرہہ اور اربات میں اختلافات ہو گئے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہہ نے اربات کو قتل کر دیا اور پھر خود ہی پورے علاقے کا حاکم بن گیا۔ اس کے بعد ابرہہ کے دماغ میں یہ سنک سوار ہوئی کہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ کیوں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کیوں کرتے ہیں۔ اس پر اسے حسد ہوا، اور اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک بہت عالی شان گرجا گھر تعمیر کرایا، جس میں بے حساب دولت خرچ کی، اسے سجایا سنوارا، اور دنیا کے کونے کونے سے طرح طرح کے پتھر اور ہیرے جواہرات منگوا کر اس میں جڑوا دیے۔ اور جب وہ بن کر تیار ہو گیا تو لوگوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی، تبلیغ شروع کی کہ اب یہاں سے کسی کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے،
بس یہی گرجا گھر عبادت کے لیے کافی ہے، جس کو بھی آنا ہو وہ یہاں آئے، اسی میں یہ عبادت کرے، اسی کا طواف کرے اور یہیں پر اپنی پوری عبادات انجام دے، کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے یہ بات شدت سے چلائی اور جو بھی حج کے لیے جاتا اس کو پکڑ کر گرفتار کرتا، تو اس زمانے میں جو اہل عرب تھے انہیں بہت ناگوار گزری یہ بات، کیونکہ وہ اگرچہ دین حق پر نہیں تھے لیکن ان کی جبلت میں، ان کی عادت میں بیت اللہ شریف کی عظمت اور محبت بہت زیادہ تھی، اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار ان کے اندر نسلاً بعد نسلیں چلے آ رہے تھے۔ بہرحال ان کو ابرہہ کے اس اقدام پر بہت غصہ آیا کہ اسے اگر گرجا گھر بنانا تھا تو بناتا، لیکن بیت اللہ شریف کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ کیوں وہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکتا ہے؟ چنانچہ کچھ سرفروں نے غصے میں اس گرجا گھر میں گندگی ڈال دی، اور بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کے قریب اپنا خیمہ لگا کر اس میں آگ جلائی، اور وہ آگ اتنی بھڑکی کہ گرجا گھر کا کچھ حصہ بھی جل گیا۔ جب یہ باتیں ابرہہ کو معلوم ہوئی تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب بیت اللہ شریف ہی نہ رہے گا تو لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے اور اس کے بجائے اس کے تیار کردہ گرجا گھر کی طرف آنے لگیں گے، اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کا طواف کرنا شروع کر دیں گے۔ ابرہہ نے اپنا یہ منصوبہ شاہ حبشہ نجاشی کو بھی لکھ بھیجا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ اس کی تائید کی بلکہ خصوصی طور پر لشکر میں شامل کرنے کے لیے کئی صبح ہوئے ہاتھی بھی بھجوائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس لشکر میں ایک بہت ہی ہونہار زبردست ہاتھی بھی شامل تھا جس کا نام محمود تھا۔ چنانچہ یہ لشکر جرار یمن سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ عرب قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ جو بھی قبیلہ لشکر کے سامنے آیا وہ شکست کھا کر بھاگ گیا، اور ابرہہ ان قبائل کے سرداروں کو گرفتار کرتا رہا۔ یہ لشکر جدھر سے بھی گزرتا پورے علاقے پر اس کی دھاک بیٹھ جاتی تھی۔ جب یہ لشکر قبیلہ بنو ثقیف کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم لشکر کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ابرہہ کے سامنے اپنی سپر ڈال دی اور کہا کہ تم ہمارے معبودان وغیرہ سے اگر تعرض نہ کرو، اگر ہمارے معبودوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چھیڑ چھاڑ نہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے ان کی شرائط کو قبول کر لیا، اور اسی قبیلے کا ایک بدبخت انسان جس کا نام ابو رغال تھا، اس نے لشکر کو مکہ معظمہ کا راستہ بتانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور لشکر کو مکہ معظمہ کے قریب وادی مغمس تک پہنچایا، جہاں جا کر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہیں اس کی قبر بنائی گئی۔ عرب کے لوگ اس کی قبر پر پتھر برسایا کرتے تھے، اور مکہ معظمہ کے آس پاس کی چراگاہوں سے ابرہہ کے سپاہیوں نے سب جانور اپنی تحویل میں لے لیے، جن میں سے 200 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کے بھی تھے، جو اس وقت قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ اسی وادی میں جب یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تو ابرہہ نے اپنے ایک نمائندے حناطہ حمیری جس کا نام تھا، اس کو یہ پیغام دے کر مکہ معظمہ بھیجا کہ ہم آپ لوگوں سے جنگ نہیں کرنے آئے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ تو صرف کعبہ مشرفہ کو ڈھا دینے کا ہے۔ اگر آپ لوگ مقابلے پر نہ آئیں تو ہمیں آپ کی جان لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مقابلے میں آیا تو پھر لڑائی ایسی ہوگی کہ جو برداشت کے قابل نہ ہوگی۔ جب ابرہہ کا یہ قاصد مکہ معظمہ پہنچا اور لوگوں سے تحقیق کی کہ یہاں کا سب سے بڑا سردار کون ہے، تو سب نے خواجہ عبد المطلب کا پتہ بتا دیا۔ تو اس قاصد نے خواجہ عبد المطلب کے پاس جا کر
ابرہہ کی بات سنا دی۔ وہ پیغام کیا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے، اور اگر آپ مقابلہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ہمارا ارادہ آپ کو کچھ بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، ہمارا صرف جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مکہ معظمہ کو اٹھا لیں۔ تو اس کی گفتگو سن کر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی تو بات ہے نہیں، اور رہ گئی بات بیت اللہ شریف کی تو یہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی نمٹ لے گا، ہمیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر قاصد نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ ہمارے ساتھ چل کر ابرہہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کر دیجیے۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے کسی صاحب زادی کو لے کر، اپنے کسی لڑکے کو لے کر اس وادی میں پہنچے، اور جب ابرہہ کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ کی قدرتی وجاہت، آپ کی قدرتی جمال، رعب، دبدبے کو دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور آپ کو بھی اپنے قریب بٹھایا، خیریت معلوم کی اور ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے کارندوں نے پکڑ لیے ہیں، میں تو ان کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا کہ جب آپ میرے سامنے آئے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے عقل مند، دانشور آدمی ہیں، لیکن اب مجھے اس بات میں شک ہو رہا ہے کہ میں تو آپ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے، آپ بھی عجیب آدمی ہیں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ تو میرے اپنے ہیں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، اور رہ گیا بیت اللہ تو اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ اتنے غرور میں تھا کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج کعبے کو ڈھانے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ اب تم جانو اور اللہ جانے۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، چنانچہ خواجہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے، اور پھر بیت اللہ شریف کے دروازے پر اس کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی کہ اس لشکر جرار کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے آپ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ کافی دیر تک آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آہ و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتے رہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے سب اہل مکہ کو حکم دیا کہ وہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر، پہاڑوں پر چلے جائیں، اور خود بھی یہ خواجہ عبد المطلب خود بھی ایک جگہ پہاڑی میں چھپ گئے جا کر۔ ادھر ابرہہ نے مکہ معظمہ پر حملے کی تیاری کی، اور اس کا لشکر پورے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ وادی مقصر میں پہنچا، یہ وادی مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک میدان ہے، تو اس ابرہہ کے لشکر نے ایک عرب سردار نفیل بن حبیب، جو ایک قبیلے کے رئیس تھے، جنہیں دوران سفر ابرہہ نے رہبری کے لیے ساتھ رکھا تھا اور وہ لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے لشکر میں سب سے آگے چلنے والے محمود نامی ہاتھی کے کان میں جا کر کہا کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کا حرم ہے، اور یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو یہیں بیٹھ جا، آگے نہ بڑھ۔ چنانچہ کان میں یہ بات پڑتے ہی وہ ہاتھی فوراً وہیں کا وہیں بیٹھ گیا، اور نفیل بن حبیب وہاں سے نکل کر سامنے کی پہاڑی پر چلے گئے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ فیل بان جو اس ہاتھی کو چلا رہا تھا، جو اس ہاتھی کو اٹھا رہا تھا، وہ سب ہاتھی کو چلانے والے اس ہاتھی کو اٹھا رہے ہیں، کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اٹھ کر آگے چلنے کو تیار نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اگر اسے واپس چلنے یا دائیں بائیں جانب کہنے کو کہتے تو وہ چل جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن مکہ معظمہ کی طرف کسی صورت میں قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہوا۔
اور یہ جتنے بھی پورا لشکر تھا یہ پورا کا پورا لشکر ناکام ہو گیا اپنی کوشش میں۔ اسی درمیان کیا دیکھتے ہیں کہ چند پرندوں کا جھنڈ آتا دکھائی دے رہا ہے جو کبوتر سے چھوٹے اور لال پنجوں والے تھے۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں جو چنے یا اڑد کی دال کے برابر تھی، یعنی ہر پنجے میں ایک ایک کنکری اور چونچ میں ایک کنکری تھی۔ الغرض یہ پرندے بہت بڑی تعداد میں آ کر پورے لشکر پر چھا گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کنکریاں ان پر برسانی شروع کر دی تو اللہ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ وہ کنکری جس آدمی پر پڑتی تھی اس کے پورے بدن کو چیر کر زمین تک نکل جاتی، گویا ہر کنکری خطرناک گولی کا کام کر رہی تھی۔ کنکریوں کے اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ تو اسی میدان میں جہنم رسید ہو گئے اور کچھ واپس بھاگے، تو جس کے بدن پر وہ کنکری لگ گئی تھی اس میں ایسی سمنیت پیدا ہو گئی تھی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور وہیں پر گرتا رہا۔ خطرناک قسم کی خارش، پیپ اور مواد سے جسم بھر گیا۔ سب سے برا حال ابرہہ کا ہوا کہ اسے پکڑ کر واپس صنعاء لے جایا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یمن پہنچتے پہنچتے ابرہہ کا حال مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا۔ بالآخر وہاں پہنچ کر اس کا بدن پھٹ گیا حتیٰ کہ دل سینے سے باہر آ گیا اور اسی عبرتناک حالت میں اس کی بری موت آئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو اس سورت شریفہ میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو مغرور بددین لوگ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے بڑے بلند و بالا دعووں کے ساتھ آئے تھے تو اللہ نے ایک کمزور مخلوق سے کام لے کر ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ ان کنکریوں نے وہ اثر دکھایا کہ بڑے بڑے بم بھی ان کے سامنے کوئی اثر نہیں رکھتے۔ بالآخر پورے لشکر والے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تہس نہس کر دیے گئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور دشمن کے منصوبے کو پوری طرح ناکام فرمایا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف 40 دن پہلے پیش آیا کہ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہوئی اور واقعہ فیل محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے وقت لوگوں میں اس واقعے کا چرچا جاری تھا۔ بہرحال اس صورت کا اہم پیغام یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابرہہ کے لشکر جرار کو بھوسا بنا دیا تھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طاقت و قوت، شان و شوکت، جاہ و جلال کے ساتھ آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اپنے دشمنوں اور دین کے مٹانے کا ارادہ کرنے والوں کو اسی طرح تباہ و برباد کرنے پر قدرت رکھتا ہے جیسا کہ اس نے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں، ان کے منصوبوں کو ناکام نہیں فرمایا کہ بڑے شان و شوکت، بڑے دعووں کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس نے ان پر اڑتے ہوئے جانوروں کے غول بھیجے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عربی زبان میں لفظ ابابیل یہ بہت بڑی تعداد کو کہا جاتا ہے، یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے
جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ جو ابابیل ہوتی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا تھا، نہیں، بلکہ عربی زبان میں لفظ ابابیل جمع غفیر، بہت بڑی تعداد کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک چڑیا کو بھی ابابیل کہتے ہیں جو غول بنا کر آتی ہے، مگر آیت میں وہ چڑیا مراد نہیں ہے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسے پرندے تھے جو اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی لشکر اور اسپیشل فورس تھی جو خاص مشن پر بھیجی گئی تھی۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے پکی ہوئی اینٹ کی پتھریاں ان پر برسا رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کو ایسا کر ڈالا جیسا کہ کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، اس طرح ان سب کو کاٹ کر قیمہ بنا دیا۔ تو اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوئی کہ جب وہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، دشمنوں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیں اور ہر طرح کی عافیت سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔